السلام علیکم بچوں، آج ہم میقات صوم کے سیکنڈ چیپٹر روزہ کی ریڈنگ کریں گے، سمجھیں گے اور اس کا کام کریں گے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں ٹھہرنا، رک جانا اور باز آنا وغیرہ۔ اسلامی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق یعنی فجر سے لے کر غروب آفتاب یعنی مغرب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اسلام میں روزے کی اہمیت۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ترجمہ: روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کی جزا دوں گا۔ جس طرح ڈھال انسان کو دوسرے کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ترجمہ: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خود بھوکے پیاسے رہ کر روزے داروں کے دل میں معاشرے کے تنگ دست لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے فضائل۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اللہ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ شب قدر طلوع آفتاب یعنی صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ روزے رکھنے کے فوائد۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان میں نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر و استقامت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔
تو بچوں ہمیں اس چیپٹر سے پتہ چلا کہ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ روزہ کے لفظی معنی ٹھہرنا، رک جانا، ان تمام کاموں سے بھی صبح صادق سے یعنی فجر سے لے کے غروب آفتاب تک جو عام طور پر کھانے پینے اور ایسے کام جو ہمارا دل چاہے لیکن احکام الہی کے خلاف، شریعت کے خلاف ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے، اور دوسری تمام برائیوں سے بھی خود کو دور رہنا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر، یعنی بڑے جو نماز پڑھ سکتے ہیں وہ روزہ بھی رکھیں گے، مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بغیر کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور یہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اس میں قرآن میں بھی ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہ خالص رب کے لیے ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ روزہ جیسے ہمیں دشمن کے حملوں سے ڈھال محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح کی ایک ڈھال ہے جو ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزے دار کی بھی بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے جس کا نام باب ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے جنت میں۔ روزے کا مہینہ جو ہے وہ ہمدردی اور غمخواری کا بھی قرار دیا گیا، کیونکہ جب ہم خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں شام تک صبح سے لے کے، تو ہمیں بھی تنگ دست اور مفلس لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر بھی کہتے ہیں، اور اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، اور شب قدر طلوع آفتاب تک امن و سلامتی ہے، یعنی رات سے لے کے صبح تک امن و سلامتی ہے۔ روزہ رکھنے کے فوائد: اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا درس ملتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور روزے سے انسان کے اندر صبر و استقامت کی صفات پیدا ہوتی ہیں، شکر گزاری کا جذبہ اور ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔ بچوں اب ہم چیپٹر روزہ کے سوال جواب کریں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے، اور یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 33 پر ہے۔ پہلا سوال: روزے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں روزے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہیں ٹھہرنا، رک جانا اور باز آنا وغیرہ۔ اسلامی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، روزے کی اہمیت لکھیے۔ اس کا جواب: روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ہے رمضان کے فضائل بیان کیجیے۔
جواب ہے اس کا رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اللہ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ شب قدر طلوع آفتاب تک امن اور سلامتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، روزہ رکھنے کے فوائد لکھیے۔ اس کا جواب ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیتا ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان میں نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر و استقامت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی خالی جگہ کا کام کریں گے، سوال لکھیں گے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا جملہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈیش کو بہت اہمیت حاصل ہے، ڈیش فل کریں گے تو اس میں روزے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا، روزہ ڈیش کی اطاعت اور فرمانبرداری کا درس دیتا ہے، تو اس کی بلینک میں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ تیسرا جملہ ہے، روزے سے ڈیش کی تربیت ملتی ہے، اس کی بلینک میں ضبط نفس لکھیں گے۔ چوتھا جملہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا ڈیش ہے، یعنی گناہ گار ہے، تو بلینک میں ہم فل کریں گے گناہ گار۔ پانچواں جملہ لکھیں گے، خود بھوکے پیاسے رہ کر روزے داروں کے دل میں معاشرے کے تنگ دست ڈیش یعنی کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس بلینک میں آئے گا تنگ دست۔ اس طرح ہمارے یہ 5 جملوں سے فل ان دا بلینکس کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔